ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ایک باداوت توجہ سے سماعت فرما لیں کہ بات چیت گفتگو کو بند کر دیجیے۔ یہاں پر آپ سننے کے لیے آئے ہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جو بھی کچھ بیان کیا جائے بغور سماعت کریں، کیونکہ میرے ماں بعد حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام صاحب کو سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کروں گا، انشاءاللہ اسے بغور سماعت کرنا۔ ایک بار بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ میں خالق کائنات مالک کائنات کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اسی طرح سے نماز فجر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ جشن منانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی تعلیم کو فالو کیا جائے، نبی کے احکام پر عمل کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لیکن یاد رکھو موت تو بعد کی چیز ہے، پہلے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مصطفیٰ کا کردار بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سچ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں رزق حلال بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی قبول ہے۔ پہلے یہ ہے، اس کے بعد غور کریں، موت کے بعد تو بات کی ہے۔ تو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں سے ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا جز ہے، جسے گفتگو کہا جاتا ہے، میں چند منٹ میں صرف اسی پر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک بار بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب تو کسی شخص سے بات کرے، جب تو کسی شخص سے گفتگو کرے تو اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کر۔ یعنی قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، قرآن یہ درس دے رہا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو آپ کے لہجے کے اندر حسن نظر آنا چاہیے، آپ کی گفتگو کے اندر مصطفیٰ کا کردار نظر آنا چاہیے۔ جب آپ بات چیت کریں تو لگے آپ غلام مصطفیٰ ہیں، ایسا نہ لگے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تم کسی سے گفتگو کرو تو پیار کے انداز میں کرو، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو غلط انداز میں گفتگو نہ کرو، جب تم کسی سے بات کرو تو الفاظوں کا سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، الفاظوں کا جو تلفظ اچھا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یعنی اتراتا ہوا نہ چل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو تم جو ہے مسکرا کر کے گفتگو کیا کرو، جب تم لوگوں سے مسکرا کر کے گفتگو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من سکت وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے آج ہماری گفتگو کیسی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیوں پر اتر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا انداز بگڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا لہجہ بگڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا انداز سخت ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے کیریکٹر سے یہ لگ رہا ہے کہ نبی کے دین کو، نبی کے کردار کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ذرا غور کریں
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، یعنی جو ہے غور کریں، چند باتوں کو یاد رکھیں، کبھی بھی گفتگو کریں تو خوبصورت انداز میں کرنی چاہیے، خوبصورت طریقے سے کرنی چاہیے، الفاظوں کا جو ہے سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ لوگوں کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو زبان کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اس کے ہاتھ کہتے ہیں انسان کے کہ زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، پیر کہتے ہیں زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو یاد رکھو، جامع الفاظ میں بعد آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے انداز کو درست کرنا ہے، گفتگو کا انداز، چونکہ بولنا آ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو گفتگو کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اگر تم سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، تم سے کوئی غلط لہجے میں بات کرے، اگر تم سے کوئی برے الفاظ میں بات کرے، اس کی باتوں کا جواب مت دو، اس سے بحث نہ کرو، اس سے مباحثہ نہ کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہتا ہے تم سلام کر کے بات کو ختم کر دو، خاموشی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہر ایک کی گفتگو کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا حضرات آپ سے گزارش ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری گفتار میں نبی کا انداز نظر آنا چاہیے، ہماری رفتار میں نبی کا انداز نظر آنا چاہیے، ہمارے بیٹھنے میں نبی کا انداز نظر آنا چاہیے، ہمارے بولنے میں نبی کا انداز نظر آنا چاہیے، ہمارے کام کرنے میں نبی کا انداز نظر آنا چاہیے، تاکہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا اٹھنا دیکھ کر، ہمارا بیٹھنا دیکھ کر، ہمارا چلنا دیکھ کر، ہمارا بولنا دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر کہنے والا کچھ کہنے پہ مجبور ہو جائے، یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، لیکن آخری بات ضرور یاد رکھیں، اپنے لہجے کو، اپنی گفتگو کو، اپنے الفاظ کو ضرور درست کریں انشاءاللہ۔ اگر یاد رکھو یہ میری بات نہیں، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس پہ عمل کر لیا تو یاد رکھو بہت سے تکلیف، بہت سے پریشانی، بہت سے مصیبتوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، بلند